اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے رب اقریب انت فاناجیک ام بعید فانادیک، اے اللہ یہ تو بتا، اگر تو میرے قریب ہے تو پھر میں تجھ سے سرگوشی کروں، ہائے ہائے، آہستہ آہستہ دل سے بات کروں، سرگوشی کروں، اور اگر تو دور ہے تو پھر اونچی آواز سے تجھے ندا دوں، کیا کروں؟ موسیٰ سے ہم نے پوچھا تجھ سے سرگوشی کروں یا پکاروں، کیا کروں، قریب ہے یا بعید؟ قال یا موسیٰ انا جلیس من ذاکرنی، جو میری یاد کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہہ الا ناداہم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لکم وقد بدلت سیئاتکم حسنات۔ جب کوئی شخص اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ کی مجلس میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یجتمعون، وہاں بیٹھتا ہے جہاں اللہ کا یذکرون، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے۔ یہ میں سارا زور دے رہا ہوں کہ مجلس، سنگت اور صحبت میں بیٹھنے سے پہلے فیصلہ کرنا ہے، اس سنگت اور صحبت میں بیٹھا کریں یا نہ بیٹھا کریں۔ یہ صحبت دل کو ذاکر کرتی ہے یا دل کو غافل کرتی ہے، دل کو زندہ کرتی ہے یا مردہ کرتی ہے؟ فرمایا جو مجلس و صحبت اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد میں ہو، فرمایا اور صرف اللہ کے لیے ہو، الا وجہہ، اس کے مکھڑے کے تکنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہو، تو وہ ابھی مجلس سے اٹھ کے گئے نہیں ہوتے کہ آواز آتی ہے عرش سے، آواز ایک منادی دیتا ہے کہ اٹھنے والوں اٹھو، تمہارے اٹھنے سے پہلے رب نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ یہ فقط نیک صحبت کا فیصلہ اثر ہے، یہ فقط نیک صحبت و سنگت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى مَنَابِرِ النُّورِ وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ بِمَكَانَتِهِمْ مِنَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ يَغْبِطُهُ النَّاسُ وَلَيْسُوا بِالْأَنْبِيَاءِ وَلَا بِالشُّهَدَاءِ۔ قیامت کا دن ہوگا، کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب عرش کے پاس سامنے بٹھائے گا، جب کرسی رحمان رکھی جائے گی تو کچھ لوگوں کو اللہ پاک فرمائے گا ان کو میری عرش کے دائیں طرف کرسیاں دو بٹھاؤ، ان کو میرے سامنے بٹھاؤ تاکہ یہ مجھے تکیں، کبھی کبھی حساب و کتاب لیتے ہوئے میں بھی ان کو تک لوں۔ اللہ قریب بیٹھا ہوا دیکھ کر نبی اور شہید بھی رشک کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ لوگ نہ تو نبی ہیں نہ شہید ہیں، مگر پھر بھی وہاں تو نے بٹھا رکھا ہے جہاں بالعموم نبی اور شہید بٹھائے جاتے ہیں، اتنی قربت میں جگہ دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ بات آقا علیہ السلام نے فرمائی تو ایک اعرابی صحابی کھڑا ہو گیا اور گھٹنوں کے بل حضور کے قدموں پہ گر پڑا۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں اسناد حسن کے ساتھ، بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا، طبرانی نے معاجم میں کیا، امام بزار نے کیا، بہت سے ائمہ نے 27 مختلف طرق اور اسانید کے ساتھ اس مضمون کی حدیثیں ہیں، 27 طرق کے مختلفہ کے ساتھ۔ میں نے الدر الثمین جو کتاب ہے فی فضیلت ذکر و ذاکرین میں وہ جمع کی، تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، گر پڑا، فقال یا رسول اللہ ہلہم لنا نعرفہم، ان لوگوں کو خوش نصیبوں کا حلیہ بیان کریں ہمارے سامنے، کچھ ان کی تعریف بیان کریں، ان کے اوصاف بیان کریں، ان کی پہچان کرائیں تاکہ ہم ان کو جان لیں، پہچان لیں کہ وہ کون ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال هم المتحابون فی اللہ من قبائل شتى
وبلاد شتى یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرون. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں. کوئی کسی قبیلے سے ہے, کوئی کسی خاندان سے ہے, کوئی کسی شہر سے, کوئی کسی ملک سے ہے, مگر وہ الگ قبیلے, الگ ملک, الگ وطن, الگ شہر, الگ صوبے, کہاں سے چل کر آتے ہیں, دور دراز سے, اطراف و کناب سے. نہ باہمی کو رشتہ ہے, نہ رشتہ داری ہے, نہ جان پہچان ہے, مگر سارے مل بیٹھ کر ایک مجلس میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ یہاں مولا کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی یاد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا صرف اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں. فرمایا ان لوگوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے بٹھائے گا. اس لیے ایک چیز یہ تھی قلب سلیم کے لیے, پہلی بات کہ صحبت کا چناؤ ٹھیک کرے. امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جب کوئی صحبت, سنگت اور دوستی بناؤ تو پہلے یہ فیصلہ کرو کہ یہ سنگت قیامت کے دن کام آئے گی یا نہیں. جس دوستی نے قیامت کے دن کام نہیں آنا وہ دوستی یہاں بھی بیکار ہے. یہ صحبت ہے, یہ صحبت بری صحبت سیاہ دھوئیں کی طرح ہے. جس طرح کپڑے سیاہ ہوتے ہیں اس کے اثر سے, اس طرح دل بھی سیاہ ہوتے ہیں. دل پر سیاہی کے نقطے لگتے ہیں اور رفتہ رفتہ دل کساوت کا بھی شکار ہوتا ہے اور سیاہی کا بھی, سخت بھی ہوتا ہے اور سیاہ بھی ہوتا ہے. غفلت بھی آتی ہے, بدبختی بھی آتی ہے. اور اچھی صحبت سے ساری سعادتیں نصیب ہوتی ہیں. اب جائیں گے گھروں میں, محلوں میں, شہروں میں, علاقوں میں, صحبت دائمی بھی ہوتی ہے, صحبت عارضی بھی ہوتی ہے. عارضی صحبت ایک وقت کی مجلس ہے, رشتہ دار اکٹھے ہو بیٹھیں گے, دوست یار ملیں گے, آپ گھر میں اکٹھے بیٹھیں گے تو دیکھیں کہ صحبت, اس وقت جو صحبت ہے وہ دلوں کو مردہ کر رہی ہے کہ زندہ کر رہی ہے. اگر اس میں غیبتیں ہوں, اس وقت کی نہیں, گھروں کی بات کر رہا ہوں, جب جائیں گے اگر غیبت ہو, چغلی ہو, شکوے شکایت ہو, دنیا داری ہو, لوگوں پر ٹھٹھا مذاق ہو اور ساری دنیا کے گورکھ دھندوں کا تذکرہ ہو, خدا کے لیے اٹھ جاؤ. وہ صحبت ملعون صحبت ہے, اس سے دل مردہ ہو رہے ہیں. نہ بیٹھا کرو ایسی مجلس میں. جب بیٹھو عارضی صحبت میں تو دل کی زندگی کا خیال رکھو, آخرت کی فکر ہو, دین کی فکر ہو, اللہ رسول کی بات ہو, اصلاح کی بات ہو, نیکی کی بھلائی کی بات ہو, بندے کی بات ہو تو اس کی اچھائی کی بات ہو, برائی کی بات نہ ہو. جو شخص دوسرے کی برائی دیکھتا ہے وہ مرتے دم تک کبھی اپنی برائی نہیں دیکھ سکے گا. ایک ہی برائی نظر آئے گی, بندے یا دوسرے کی دیکھ لے یا اپنی دیکھ لے, ایک ہی نظر آئے گی برائی, ایک ہی مہلت ہے. اس کی برائی دیکھ لے, ڈنڈورا پیٹ, اپنی برائی نظر نہیں آئے گی, کبھی اصلاح نہیں ہوگی. سو جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ صرف اپنی برائی دیکھتے ہیں, دوسرے کی برائی کا فکر ہی نہیں ہوتا ان کو, دوسرے کی برائی نظر ہی نہیں آتی ان کو. جب نظر نہیں آتی تو غیبت, چغلی, شکایت, برائی کرنی کیا ہے. لایانی باتوں میں اور لغو اور لایانی باتوں میں بھی دل مردہ ہوتا ہے. اللہ کا ذکر, آخرت کا فکر, اللہ کے رسول کی محبت اور دین کا ذکر, یہ موضوعات ہوں خیر, بلائی, احسان اور معروف لوگوں کے لیے, یہ موضوعات ہوں تو دل زندہ ہوگا. تو دل کو زندہ یا مردہ کرنے کا پہلا علاج اور زہر, دونوں چیزیں صحبت ہے. تریاق بھی صحبت ہے اور زہر بھی صحبت ہے.